السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرک میں ایسے حالات فوراً ہی پیدا ہو گئے جن میں وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی افراط ہوتی تھی۔ تاجروں کا بے شمار مال اور دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے، قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کیا تھا۔ انہیں اگر کسی قافلے کی اطلاع مل جاتی تو اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جرم ان صلیبی بادشاہوں نے بھی کرایا اور لوٹے ہوئے مال سے حصہ وصول کیا، جنہیں آج تاریخ میں صلیبی جنگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمران تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ ٹوٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے دربار میں جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی صلیبی لڑکیوں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمران چاہتے تو صلیبی ڈاکوں کا قلع کما کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوں کو ایسی کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر بھی آ کر لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مسلسل ڈاکوں سے پریشان کر کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے متعلق لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ ناپاک اور خطرناک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں جاتا نظر آ جاتا تھا۔ کرک سے چند میل دور ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھوڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا، مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں، جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے، جن کے چہروں پر نقاب تھے، اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں پیٹتے اور کہکہے لگاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لٹا ہوا یہ قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ دونوں مغویہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تمام تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو،
یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا، وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں اور فریادیں کرتی تھیں، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، اسے نہ مارو۔ ایک بہن چلا رہی تھی، آفاق خاموش ہو جاؤ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر آفاق چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تماشائیوں میں مسلمان بھی تھے جو اپنا خون پی رہے تھے مگر بے بس تھے۔ ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے اور ان میں عثمان سارم بھی تھا۔ اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں لال تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ عثمان سارم تھوڑی دور تک اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ اسے کسی مسلمان نے اپنے گھر کی ڈیوڑی میں سونے کی جگہ دے رکھی تھی۔ دن بھر وہ باہر بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا تھا۔ بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا۔ اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آہوزاری سنی۔ آفاق کے چہرے کو خون سے لال دیکھا، اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا، لیکن اس طرح دیکھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد میں جاتے دیکھا تھا، نہ گرجے میں۔ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتا مرمت کرانا ہوتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ خلق کا راندہ ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ عثمان سارم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا۔ قیدی آگے نکل گئے تھے، اونٹ جا رہے تھے۔ جب آخری اونٹ گزر گیا تو عثمان سارم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ موچی کسی کا جوتا مرمت کر رہا تھا۔ اس نے عثمان سارم کو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ عثمان نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، ان دونوں لڑکیوں کو آج رات آزاد کرانا ہے۔ جانتے ہو یہ لڑکیاں رات کو کہاں ہوں گی؟ موچی نے سر اٹھائے بغیر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ عثمان سارم کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ جانتا ہوں، عثمان سارم نے جواب دیا، صلیبی بادشاہوں کے پاس ہوں گی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ جگہ اندر سے نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھی ہے، موچی نے اپنے کام میں مگن رہ کر کہا، وہاں سے لڑکیوں کو نکالنا ممکن نہیں۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ عثمان سارم نے ایسے لہجے میں کہا جس میں جذبات کا لرزہ اور غصہ تھا۔ کہنے لگا، ہماری رہنمائی کرو۔ اگر ہم لڑکیوں تک پہنچ گئے اور پکڑے گئے تو لڑکیوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، انہیں صلیبیوں کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ کتنے جوانوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ موچی نے پوچھا۔ جتنے جوان مانگو گے۔ کل رات، آج رات، عثمان سارم نے دبدبے سے کہا، آج ہی رات برجیس، آج ہی رات۔ امام کے پاس پہنچو، موچی نے کہا۔ کتنے جوان؟ برجیس، موچی نے سوچ کر کہا، 8۔ ہتھیار سن لو، خنجر، آتش گیر مادہ۔ عثمان سارم نے اپنے جوتے پہنے اور چلا گیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ عثمان سارم نے راستے میں اپنے ساتھ ہم جولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا۔ یہ اس مسجد کا امام تھا جس میں عثمان سارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی۔ عثمان نے ہی امام کو اپنی زمین دوز جماعت کی امامت پیش کی تھی، جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لائحہ عمل تیار کرتے تھے۔ اب ان 2 مغویہ لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان سارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا، جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا۔ وہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا۔ امام بے چینی سے اپنی ڈیوڑی میں ٹہل رہا تھا۔ عثمان سارم کو دیکھ کر رک گیا اور پوچھا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا تھا وہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام، عثمان سارم نے کہا۔ برجیس آ رہا ہے اور میرے ساتھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا۔ تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، مگر ان 2 لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے، یا آج ہی رات میری جان لے لے۔
اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ان لڑکیوں کی آہوزاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیں، عثمان سارم نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان سارم کے 2 ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میری دانش جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں، جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں رہی۔ تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو، سنبھل کر کرنا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔